لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اس پر کوئی ریسرچ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر موسیقی ہے، قرآن مجید کے اندر وہ حسن ہے، صوتی حسن، وہ اعجاز ہے، وہ آواز کا دھن، زیر و بم، اتار چڑھاؤ جسے ہم کہتے ہیں، وہ سر، وہ نغمگی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اسلام کا جو سارا آرٹ ہے وہ قرآن سے پھوٹتا ہے، خواہ وہ میوزک ہو، خواہ وہ گانا ہو، خواہ وہ جیومیٹری ہو، خواہ وہ کیلیگرافی ہو، کوئی بھی چیز ہو، قرآن مجید اس کی بنیاد ہے، وہاں سے آرٹ اور فنون پھوٹتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، میں نے کہا کہ یہ اختلافی موضوع ہے، لیکن مزامیر داؤد جسے ہم کہتے ہیں اس کو اندر غور سے دیکھیے۔ مزامیر داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر پلورل ہے، پلورل دو چیزوں کا پلورل ہے، ایک سنگولر ہے مزمور اور دوسرا ہے مزمار۔ مزمور کہتے ہیں گانے کو، مزمار کہتے ہیں اس ڈھولک کو، اس انسٹرومنٹ کو جسے بجا کر کوئی آدمی گاتا ہے، ساز جسے کہتے ہیں۔ مزمار اور مزمور کی جمع مزامیر ہے۔ حضرت داؤد کے بارے میں یہ کہ جب وہ گاتے تھے رات میں تو وہ ساز کے ساتھ گاتے تھے، وہ باجے کے ساتھ گاتے تھے، کبھی آپ گاتے جاتے اور میوزک رک جاتا اور کبھی جو ہے آپ کا گانا رک جاتا اور میوزک بجتے رہتا تھا۔ یہ ہے مزامیر داؤد، جس کے بارے میں محدثین نے تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ترانے اتنے بہترین ہوتے تھے کہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ قیامت کے دن جیسے یہ اجتماع ہوتا ہے ویسے اجتماع ہوگا، اس اجتماع میں ایک خاص دن ہوگا، جمعے کا دن، جس میں جنت مزید نام کی ایک جنت ہوگی۔ یہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، جنت مزید سب چیزیں جہاں سفید ہے اور لوگ وہاں آئیں گے اور سفید کرسیاں، سفید قالین، سفید جو ہے وہ صوفہ بچھے ہوئے اور ہر نبی کے امتی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروگرام کی شروعات ہونے والی ہے، اعلان ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے ترانوں سے جنت کا وہ پروگرام شروع ہوگا۔ حضرت داؤد کا یہ مقام تھا، مزامیر داؤد جسے کہتے ہیں، آپ گاتے تھے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، مزامیر جسے کہتے ہیں اس میں ساز کا لفظ بھی ملتا ہے۔ اصل میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب آنکھ پیدا کیا تو خوبصورت مناظر بھی پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زبان دیا تو خوبصورت انواع و اقسام کے پھل بھی عطا کیے جس سے ذائقہ آدمی چکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک دیا تو بہترین عطریات، بہترین خوشبو پھول میں اور پرفیومز میں پیدا کیے جس سے ہماری ناک کو جو ہے لذت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کان پیدا کیے تو بہترین میوزک بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خواہ وہ بلبل کی آواز ہو، خواہ وہ جو ہے طوطے کی آواز ہو، یا آبشار سے گرتے ہوئے پانی کی آواز ہو، یا کسی ساز سے، کسی باجے سے، کسی انسٹرومنٹ سے نکلنے والی خوبصورت آواز ہو، دلکش آواز، حسین آواز، جس سے روح کے اندر ایک وجد پیدا ہو، جس سے خدا کی یاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دبل بجانے کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن عباس راوی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص راوی ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث ترمذی کی روایت ہے، راوی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر تین طرح کے عذابات آئیں گے، میری امت پر تین طرح کے عذابات آئیں گے۔ ایک تو قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخ، دوسرا عذاب یہ ہوگا چہرے مس کر دیے جائیں گے، خنزیر اور سور کے چہرے بنائے جائیں گے، وخسف، تیسرا عذاب ہوگا کثرت سے زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے ذریعے سے میری امت کے بہت سارے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ومتی ذاک، پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ عذابات کب آئیں گے، یہ عذابات کب آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، کہا یہ عذابات اس وقت آئیں گے جب دنیا میں موسیقی کا چلن عام ہو جائے، میوزک کا چلن عام ہو جائے، وَكَسُرَتِ الْقِيَانِ، گانے والیاں، ناچنے والیاں پھیل جائیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، برسر عام شراب پی جائے۔ اور ایک روایت میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے کہ جب مرد پہ اکتفا کر لے، عورت پہ اکتفا کر لے، یعنی ہومو سیکس جسے کہتے ہیں، ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں، جسے آج ہماری حکومت نے بھی، دنیا کی بہت ساری حکومتوں نے بھی قانونی جواز فراہم کر دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑکا لڑکے رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، چاروں ائمہ اور چاروں مسالک کا اور ان فقہا کے ساتھ تمام نامور محدثین کا موسیقی کے مسئلے میں اتفاق رہا ہے
کہ وہ شرعاً موسیقی کو ناجائز اور حرام سمجھتے رہے ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ اسلام کے ایک نامور عالم دین ہیں اور بڑے سلف اتنے سخت تھے موسیقی کے سلسلے میں، اندازہ لگاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں آتا ہے اگر کسی بھی بچے کے ہاتھ میں کوئی تبل ابل دیکھتے کو چھین کر اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ کسی مدینے کے کسی بچے کے ہاتھ میں موسیقی تبل جیسی کوئی علامت نظر آتی تو چھین کے پھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ قاضی شرح آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے نامور قاضی اور جن کے بے لاگ عدل و انصاف کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، قاضی شرح کے پاس دربار میں ایک فیصلہ ایک معاملہ یہ آیا، ایک شخص نے ایک شخص کا تبل توڑ دیا تھا اور مدعی دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے اس کی قیمت دلوائیے اس سے۔ قاضی شرح نے کہا اسلام میں طبل حرام ہے، موسیقی حرام ہے، میوزک حرام ہے، اس لیے تمہیں اس کا معاوضہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ قاضی شرح نے اس کا بدلہ نہیں دلوایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کے مربی کو خط لکھا، خط لکھتے ہوئے خاص طور پہ وصیت کی جو ان کی اولاد کا مربی تھا اس کو کہ یاد رکھنا میری اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرنا کہ ان کے دلوں سے موسیقی کی محبت جاتی رہے، موسیقی کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت بٹھانا، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے۔ اور ابن عمر کا معمول کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ مدینے کی کسی گلی سے گزر ہوا اور ایک چرواہا موسیقی بجا رہا تھا، کانوں سے آواز ٹکرائی، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کان بند کر لیے بہت دور گئے اور اس کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھا، نافع دیکھو اب آواز آ رہی ہے کیا؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے چلے جا رہے تھے، آپ کے کانوں میں کہیں سے موسیقی کی آواز ٹکرائی تو آپ نے بالکل ویسے ہی کان بند کر لیے جیسے میں نے بند کر لیے، اور جب دور جا کے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابن عمر دیکھو اب آواز تو نہیں آ رہی ہے، جب میں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی ہے بند ہو گئی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں جو کانوں سے ہٹائی۔ یہ دیکھو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کا طرز عمل، اسلاف کا طرز عمل موسیقی کے سلسلے میں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو موسیقی کو جو لوگ جائز کہتے ہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کہاں سے آئی؟ امام مالک کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ امام مالک موسیقی کو جائز کہتے تھے۔ آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی میوزک زیادہ سنتا رہتا ہے اس کو قرآن مجید سے وہ دور ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو قرآن میں اچھا نہیں لگتا، اور بعض اوقات وہ ایڈکشن میں اتنا چلا جاتا ہے کہ دنیا کے کام کاج کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، آخری میں سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5590 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیقی حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5279 کے اندر الجرس مزمار الشیطان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھنٹی بھی شیطان کے مزمار میں سے ہے، اس کے آلات موسیقی میں سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حرام کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے، وہ لوگ میوزک کو گانے بجانے کو حلال کہیں گے، جب دوبارہ صبح میں اٹھیں گے یہ لوگ تو ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں سے ہی بچیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو میڈیکل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ فیکٹ بتایا میں نے آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عام لوگوں کے میں سوسائڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 5واں طریقہ ہے کہ میڈیا آپ کو ایسے پیش کرتا ہے، ایسے برین واش کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس میں سکون ملے گا، نہیں، قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کامیابی کا راز صرف ایک ہی ہے، قرآن صحیح حدیث کو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھتے رہیں گے تو۔ سوال ہے اور یہ وہی میوزک کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میوزک کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر واضح نص اس کے حرمت کے سلسلے میں موجود نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گھنٹی اگر حرام ہے تو اسکول میں جو گھنٹی بجتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ میوزک کا معاملہ ہے، اسلام میں صراحتاً میوزک حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے لا یکون من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف،
میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے. الحر والحریر، شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے یعنی زنا کریں گے اور زنا کو حلال کر لیں گے، اور حریر کو، ریشم کو حلال کر لیں گے جو مردوں پر حرام ہے اس کو حلال کر لیں گے، اور خمر کو، شراب کو حلال کر لیں گے، اور اسی طرح سے معازف کو حلال کر لیں گے. معازف معزف کی جمع ہے. معزف کے معنی میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، موسیقی کا جو طبل ہو، جو بھی طبلہ وغیرہ ہوتا ہے، یا جو ستار، سارنگی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو حلال کر لیں گے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں بلکہ اور بھی کتب میں، طبرانی وغیرہ میں بھی حدیث مختلف سندوں سے موجود ہے. تو اس حدیث میں یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، تو یہاں پر معازف حلال کر لیں گے، میوزیکل آلات، میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے. حلال کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ حلال کو حلال کرتے ہیں یا حرام کو حلال کرتے ہیں؟ ایک چیز جو حرام ہے اس کو یہ حلال کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر لیں گے کہا، معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے، معلوم ہوا کہ یہ چیز حرام ہے. تو معازف، میوزیکل انسٹرومنٹس اسلام میں جائز نہیں ہے. جو آدمی ایسا کرتا ہے، کہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے تحقیق کرے. علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کچھ غلطیاں کرتا ہے، اگر تحقیق کر لے تو حق سامنے آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. اور بھی بہت ساری روایت ہے لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے شیخ الالبانی کی کتاب آپ دیکھ لیں، تحریم آلات الطرب، میوزیکل انسٹرومنٹس کے حرام ہونے کی دلیلیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. کوئی آدمی وہ پڑھ لے، اس کے لیے فائدہ ہوگا اس سے. پروگراموں کے اندر لوگوں کے ٹائم پاس کے بہت سارے پروگرامات کو شامل کر دیے جاتے ہیں، اور مجھے یہاں پر کہا گیا تھا کہ اسی سلسلے کی ایک بات ہے، موسیقی، اس سلسلے میں 1-2-3 بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن میں بہت طویل نہیں کروں گا. 1-2-3 باتیں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. میں نے اپنی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لغو بات کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تاکہ وہ دین کی باتوں کو مذاق بنا لے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. حضرات، اس آیت میں جو بات آئی ہے لہو الحدیث، لغو بات، اس سلسلے میں صحابہ کرام اور علماء کرام میں غالباً سب کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد موسیقی ہے، میوزک ہے. میں تمام کی رائے اور تمام کے آراء یہاں پر پیش نہیں کر سکوں گا. مختصراً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ موسیقی ہے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں ہیں. اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس سے مراد گانا ہے اور موسیقی ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے، ڈھول ہے اور ناچنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو بات کو خریدتے ہیں. تو یہاں لغو بات سے مراد میوزک ہے، گانا ہے، بجانا ہے. تو یہ اس کی تمام صحابہ کرام سے تقریباً اور تمام علماء کرام سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور احادیث کے اندر میوزک کے حرام ہونے کے سلسلے میں بے شمار دلائل موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک آخری زمانے میں ایسا موقع آئے گا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے، زمین میں دھسا دینے کا معاملہ ہوگا. آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور
लोगों के चेहरे मस्त किए जाएंगे। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ वल क़नियात वस्तुहिल्लतुल ख़म्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये उस वक्त होगा जबकि गाने बजाने के आलात ज़ाहिर हो जाएंगे और गाने वालियां गाएंगी और शराब को हलाल करार दिया जाएगा। ये तबरानी की रिवायत है। और उसी तरह एक दूसरी रिवायत के अंदर अन अबी मालिक अल-अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयश्तरियन्न नासुम मिन उम्मती अल-ख़म्र लयशरबन्न नासुम मिन उम्मती अल-ख़म्र युसम्मून। बच्चे रोते हैं, वे बच्चे के सामने आप खूबसूरत आवाज से गाना गाइए तो बच्चा खामोश हो जाता है। इसीलिए माएँ लोरी गाती थी एक जमाने में। अब पता नहीं कि मलपे की खवातीन लोरियां गाती हैं कि नहीं गाती हैं। फिल्मी गाने गाती होंगी और बात है, लेकिन लोरियां जब गाएं तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। दूध देने वाली गाय का सामने खूबसूरत म्यूजिक आप बजाइए तो वो दूध ज्यादा देने लगती है। पौधों के सामने म्यूजिक बजाकर टेस्ट किया गया तो उसका डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। ये सब लोगों ने म्यूजिक के असरात फाइंड आउट किए। मालूम होता है कि इस्लाम में और गैर इस्लाम में जो फर्क है वो ये कि वहां म्यूजिक डांस के लिए होता है, वहां म्यूजिक सोशल पर्पस के लिए होता है, वहां म्यूजिक इंसान जो बेहयाई के लिए और अपने जिस्म को नंगा करने के लिए, थिरकने के लिए, नाचने के लिए इस्तेमाल करता है। इस्लाम में जो म्यूजिक का, इस्लाम में जो बेहतरीन नगमगी का जो तस्करा मिलता है वो ये है कि रूहानी तस्कीन के लिए, खुशी को दोबाला करने के लिए, गम को कम करने के लिए और दावती काम को आगे बढ़ाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल जायज है, उलमा ने इसे बताया है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ लाए, बीबी आयशा से पूछा कि कहाँ से आ रही हो, तो कहा कि मैंने अपने एक रिश्तेदार की शादी करवाई थी, अभी मैंने उसे रुखसत किया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जब तुमने दुल्हन को रुखसत किया तो क्या उसके साथ मदीने की जो बेहतरीन गाने वाली औरत है उसे भी तुमने भेजा? आयशा ने कहा कि नहीं। सहाबा को भेजा और कहा कि बुला कर लाओ ज़ैनब को जो मदीने की बेहतरीन मुगय्यना थी, गाती थी, और कहा कि दुल्हन के साथ जाओ, जरा गाकर उसका दिल बहलाओ, क्योंकि वो ससुराल गई हुई है, हो सकता है कि उसका दिल गमगीन हो जाए। और शादी घर में और मैयत के घर में थोड़ा सा फर्क भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए कुछ इस तरह से अरब के जमाने में गाया करते थे जिससे खुशी पैदा होती थी दुल्हन के दिल में भी, दुल्हा के दिल में भी। अब यह है कि शरीयत का नाम लेकर हमने इतना खुश्क बना दिया शरीयत को कि कभी कभी शादी का घर है कि मैयत का घर है, दोनों में फर्क ही नहीं मालूम होता। हमने गोया कि इतना खुश्क इस्लाम को बना दिया, हालांकि इस्लाम इतना खुश्क नहीं है, इतना मुतशद्दिद नहीं है। कितने वाकयात मिलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। बीबी आयशा को एक दिन ईद के दिन लाकर बताया तो हबशी मर्द और औरत थिरक थिरक कर, यह हदीस में है, नाच नाच कर, गाने ढोलक बजाकर गाते रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा के चेहरे को अपने मूंढे मुबारक पर, कंधे पर रखा और कहा कि आयशा देखो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती रही। आपने कहा कि आयशा तुम्हारा जी भर गया? कहा कि नहीं। आयशा तुम्हारा जी भर गया? कहा कि नहीं। 3 मरतबा आपने पूछा। बीबी आयशा कहती हैं कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कितनी जो है दिलदारी करती हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो शायद ये औरतों का मिजाज है, क्या आप कितना भी दें वो कहेंगे कि अभी सेटिस्फाइड नहीं है। ये देखना चाहती हैं कि साहब मर्द वाकई मोहब्बत करता है कि नहीं करता है। बीबी आयशा ने कहा। इस हदीस से मालूम होता है कि गाने वाले आए थे, थिरक थिरक कर, नाच नाच कर, ढोलक बजा बजा कर। ईद का दिन था, हबशी गा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे थे, बीबी आयशा को भी दिखा रहे थे। एक मरतबा एक लड़की जो बेहतरीन गाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई और गा रही थी। हजरत उमर दाखिल हुए। उमर जैसे ही दाखिल हुए वो लड़की जो है अपने ढोलक को पीछे छुपा कर, जो दफ था वो दीवार के सहारे खड़ी हो गई, डर गई, इसलिए कि हजरत उमर का खौफ था। हजरत उमर बहुत रौब वाले, जलाल वाले आदमी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। जब हंस दिए तो हजरत उमर ने पूछा क्यों आपने हंसा? कहा कि तुम्हारा डर इतना है कि ये लड़की बेहतरीन गा रही थी, ये भी डर कर खामोश हो गई। हजरत उमर ने कहा मैं भी सुनना चाहता हूँ, गाओ तुम। फिर उस लड़की ने गाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनने लगे, हजरत उमर भी सुनने लगे। ये बहुत सी अहादीस में इसका तस्करा मिलता है। यह ऐसा ही इख्तिलाफी मौजू है जैसे चेहरे का पर्दा है। बाज़ अइम्मा के नजदीक चेहरा लाजिमन क्लोज किया जाना चाहिए, बाज़ अइम्मा के नजदीक चेहरा खुला रखा जा सकता है। हम कोई मौक़िफ़ कभी इख्तियार नहीं करते, दोनों चीजें जब हदीस में मिलती हैं। है ही नहीं भाई, ये हराम, उलमा ने कह दिया गाना हराम, मौसीकी हराम। नतीजे में क्या है, मीडिया ऐसा पेश करता, जो सिंगर होता है ना उसको मीडिया कैसा पेश करता, अरे क्या सुकून में है भाई, बल्कि बेचारा टीवी में बैठे बैठे हमारे नौजवान देखते, अरे क्या सुकून से बेचारा जो महबूबा की याद में कर रहा भाई, चुप तो भी इस्लाम में हराम बोल दे। अब इनको देखकर हमारे बाद उलमा क्या करते, डिफेंस में आते, आके बोलते नहीं 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 हराम नहीं है, सही बुखारी की फला हदीस है, वो फला का वो माना बदल 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 के बोलते हलाल है हलाल।
یعنی میڈیا سے اتنا متاثر ہو رہے ہیں کہ خود ہمارے دیندار حضرات بھی متاثر ہو کر اس کے حلال کے فتوے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ کیا؟ یہ دراصل یہ میڈیا جو ہے ہمارا ذہن برین واش کر رہا ہے، برین واش کر رہا ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں فی الوقت جو ہے ایک ویب سائٹ پایا جاتا ہے، ویکیپیڈیا میں اگر آپ جا کر ماریں گے تو ایک ویب سائٹ پایا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کا نام ہے 27club.com. 27 کلب، اگر آپ گوگل میں ماریں گے 27 کلب کیا ہے بھائی؟ یعنی کہ 25 سال کی عمر سے لے کر 30 اس عمر میں سوسائڈ کرنے والے کون کون ہیں بول کر لسٹ نکالی گئی. کون سی عمر میں؟ 25. میں 35 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 45 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 25 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر کے درمیان کے لوگوں میں سوسائڈ کا بہت زیادہ رپورٹ آ رہے ہیں. امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر کون ہے یہ 25 سے لے کر 30 والے لوگ سوسائڈ کرنے والے؟ علماء ہیں، علماء ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں سوسائڈ کرنے والے. پتا چلا 27 کی عمر میں، میرے پاس لسٹ ہے تقریباً کئی لمبی لسٹ ہے، اور اکثر اس میں کے پورے یا تو پاپ سنگر ہے تو میوزیشین. نامہ پڑھتا ہوں میں ایسی ہوا میں باتیں کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. آل آف دیم ڈائڈ ایٹ 27 سال کی عمر میں مرنے والوں کے بارے میں 29 کا نہیں گن رہا ہوں، ابھی 30 کا نہیں گن رہا ہوں میں. اینی وائن ہاؤس عورت ہے. الکوہلزم، یعنی کہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی وہ میوزک سنے نا ارشد بھائی بہت سکون ملتا ارشد بھائی. اس وجہ سے آپ ذرا سوچنا تھا ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ پڑھ لینا تھا، ایک مرتبہ چیک کر لینا تھا آپ کی نالج، ذرا ہو سکتا کچھ گنجائش ہوں گی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون ملتا اگر ان کو تو سوسائڈ کیوں کرتے لوگ؟ گانے گانے والے، پاپ سنگر، دنیا کو نچانے والے لوگ، ان کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے الکوہلزم، شراب پینے کی عادی ہو چکی تھی تب بھی سکون نہیں ملا، آخری میں اس نے سوسائڈ کر لیا. 2011 کی رپورٹ دے رہا ہوں، کوئی پرانے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کرسٹن فیف عورت ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے جاپلن یہ بھی فیمیل ہے. ہیروئن اوور ڈوز، بہت زیادہ اس نے ڈرگز کا استعمال کیا، سکون نہیں مل رہا تھا. ڈکی پرائڈ نیکسٹ، بہت زیادہ گولیاں کھانا شروع کر دیے، بہت زیادہ گولیاں کھانا شروع کیا، سکون نہیں ملا، آخری میں سوسائڈ. کرٹ کوبین گن شاٹ، اپنے ہی ہاتھ سے اس نے گولی مار لی. پی ٹی ہیم سوسائڈ، اس نے سوسائڈ کر لیا. رابرٹ جانسن، یہ تو بہت مشہور آدمی ہے، پوائزن کھا لیا آخری میں. ایلن ولسن ڈرگ اوور ڈوز، بہت زیادہ اس نے ڈرگ لے لیا. روڈی ولسن ڈرگ اوور ڈوز. یہ میں نے آپ کو تھوڑے نام دیے ہیں لمبی فہرست میں کے، باقی کے آپ لوگ کلب 27 میں دے سکتے ہیں. میں نے جو چیزیں میرے پاس سیف تھی میں نے آپ کو بتا دی. سوال یہ ہے آج ہمارے پاس بعض لوگ ہمارے مسلمان جو پروگریس مسلمان ہیں کہاں جاتے؟ یوگا کرنے جاتے، یوگا کرنے جاتے. کیا بھائی کیا کرتے آپ؟ نہیں ارشد بھائی میوزیکل تھراپی بول کے ہوتا، اتنا ہی لیتے ہم نا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیتے. کیا ہے میوزیکل تھراپی؟ یعنی بعض جو ہے ڈپریشن میں آ جاتے مریض، تو ان کو دل بہلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میوزک سنائی جاتی ہے، اور وہ میوزک کے ذریعے سے ان کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے. نتیجے میں ان کو ریہیبلیٹ کیا جاتا ہے اور مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایک اس کا نام ڈریگ، ایک میوزیشین ہے، اس نے خود یہ لکھا، کہا کہ اگر کوئی زیادہ میوزک سنتا ہے، گانے، پاپ سنگر، یہ ساری جو لائف میں لوگ جاتے ہیں، تو ان کو کیا تھا؟ میوزک مینٹل ڈس آرڈر، میوزک ایڈکٹ ڈس آرڈر. ایک لیول یہ ہو جاتا ہے میوزک کا کہ آدمی آخری میں ایڈکٹ ہو جاتا ہے، تو دنیا کے پریکٹیکل لائف سے وہ باہر ہو جاتا ہے، پریکٹیکل لائف سے باہر ہو جاتا ہے. نتیجے میں لوگوں کے پاس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ لوگ سولوشن چاہتے ہیں، لوگ سولوشن چاہتے ہیں. تو خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہے بھائی یہ لوگ میرے قریب نہیں آ رہے، کچھ سن رہے، ہمیشہ گنگناتے رہتا ہے، کوئی مشورہ دینے کے قابل نہیں. تصور کیجئے کہ پارلیمنٹ میں پورے میوزیشین آگے سمجھے، کانسٹیٹیوشن کو اپلائی کرنے والے. ارے بھائی ایسا مسئلہ آیا، سیلاب ہو گیا، کائی کو سب مسئلے حل کر رہے بھائی، گانا گاؤ. کیسا دکھ رہا آپ کو؟ یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید کے ایک آیت بتاتا ہوں، دماغ کھل جائے گا انشاءاللہ ہم سب کا، اور انشاءاللہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہم نصیحت کریں گے. ہم کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے.
لیکن ان کو نصیحت کرنا ہے, کریکٹ کرنا ہے. وتواصوا بالحق, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا, والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, پورے انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگوں کے جو 4 کام کرے. صحیح علم حاصل کرنا, صحیح عمل کرنا, وتواصوا بالحق, اور حق بات سب کو بتانا, وتواصوا بالصبر, اور صبر کا کوئی وصیت کرنا. کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے, لیکن حق بات کیا ہے اچھے طریقے سے پیش کر دیں گے, لاجیکلی, سائنٹیفکلی, اسٹیٹسٹیکلی, قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انشاءاللہ, یہ مقصد ہے. کسی کو ذلیل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے, کریکٹ کرنا اسلام میں جائز ہے. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ایجوکیٹڈ انداز میں پوائنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ ہم کل کے دن فیوچر میں کسی کے سامنے پیش کریں. ہو سکتا اللہ ہدایت دے ہمارے ایسے سارے نوجوانوں کو, یا وہ بڑے لوگوں کو جو میوزک کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. سورہ معارج سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 20 سے اگر آپ پڑھتے جائیں گے, 19, 20, 21, 22, 23, اس کے اندر کیا کہا گیا؟ انسان کا جو اسٹرکچر ہے نا, وہ انسان کا اسٹرکچر کیسا ہے؟ انسٹیبل ہے. ایسا ہے انسان کا جو جسم ہے نا وہ انسٹیبل ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کیا ہے کہتے کیسا پیدا کیا گیا؟ ایسا ہے انسان. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, اور جب انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہے آؤٹ آف کنٹرول, اور ایسا ہوتا کہتے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. اب اگر گانا سنا تو, اور دی گئی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 2 انصاری لڑکیاں میرے پاس تھیں, اور وہ دف بجا کر وہ دونوں لڑکیاں اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو گنا رہی تھی کہ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. وہ دونوں بچیاں دف بجائی ہوئی گائے جا رہی تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے, اور آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو ٹوکا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو بکر چھوڑ دو, عید کا دن ہے, یہ ہماری عید کا دن ہے, انہیں گانے دو. بچیاں تھیں, دف بجا رہی تھیں اور ہلکے انداز میں گا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا. اسے اہل علم کہتے ہیں عید کی مناسبت ہے, نکاح کی مناسبت ہے. ایسی مناسبت میں چھوٹی بچیاں اگر کچھ نظم وغیرہ پڑھتے ہوئے دف بجاتی ہیں تو اس کی کسی قدر گنجائش ہے. ایک انصاری خاتون کا نکاح ہوا, رخصتی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دلہن کے ساتھ اس زمانے میں دلہن کی رخصتی کے وقت ایک نظم پڑھی جاتی تھی, اتیناکم فحیونا نحییکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دلہن جا رہی ہے عائشہ, تو تم اس کے ساتھ کوئی اس طرح دف بجا کر یہ اتیناکم پڑھنے والی کسی لڑکی کو کیوں نہیں بھیج دیتی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کا انتظام کیا. کہنا یہ ہے کہ اچھی آواز کو شریعت نے پسند ضرور کیا ہے, اور کسی حد تک اچھی آواز میں اشعار پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے. اور خصوصاً جیسے ہم نے کہا قرآن مجید کے تعلق سے تو ایک جائز مقصد کے لیے ناجائز وسیلہ استعمال نہیں کر سکتے آپ. جس طرح مقصد جائز ہونا چاہیے وسیلہ بھی جائز ہونا چاہیے. فرض کرو ایک شخص ہے مثلا ماشاءاللہ بہت غریبوں میں خرچ کر رہا ہے, یتیموں کو دے رہا ہے, بیواؤں کو دے رہا ہے, خوب دولت اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے, اور یہ سارا پیسہ چوری کا ہے, چرا رہا, چرا کے جو غریبوں میں خرچ کر رہا. یہ جو بڑے بڑے ڈان جو ہوتے ہیں نا رمضان میں, جو بڑے بڑے سفرے افرے لگاتے ہیں اپنے نام کے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, غریبوں کو دیتے ہیں روڑی قسم کے لوگ. کیا ہے, ہم مظلوموں کا حق چھینتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. الغایت, جس طرح مقصد جائز مقصد کے لیے وسیلہ بھی جائز ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ فرض ہے, ضرور فرض ہے, اور لیکن اس کے جائز وسائل, جائز اسباب اور جائز امکانات کو استعمال کرتے ہیں دعوت ہونی چاہیے. الحمدللہ جائز وسائل میں اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے کہ ہمیں اسلام کی دعوت کے لیے ان ناجائز وسیلوں کو استعمال کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ اسلام اپنے اندر اتنی خوبیاں رکھتا ہے, اتنا پاور رکھتا ہے, اتنے کمالات رکھتا ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس طرح کے ناجائز وسائل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. دیکھو صوفیزم, ارباب تصوف کے پاس مستقل یہ یعنی موسیقی, جس کو تصوف کی اصطلاح میں سماع کہا جاتا ہے, تصوف کی اصطلاح کہیں گے یہ حرام نہیں, اس کا نام شراب نہیں ہے,
युअज़फ़ु अला रऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी रियासत में, उनकी सरपरस्ती में म्यूजिक बजाए जाएंगे, गाने बजाने के आले बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें गाएंगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला उनको जमीन में धंसा देगा। व यजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, अल्लाह तबारक व तआला उनको बंदर और सूअर बना देगा। हमें यह लगेगा कि किसी आलिम ने अगर फतवा दे दिया, किसी खुद साख्ता या यूं कहिए सेल्फ प्रोक्लेम जिसको कहते हैं, किसी आलिम ने यह कहा या किसी जाहिल ने यह कहा कि म्यूजिक हलाल कर दिया गया है। हम सोचते हैं कि एक आलिम ने फतवा दिया है, एक आदमी ने फतवा दिया है, इसमें अमल होना चाहिए। लेकिन मैंने जो हदीस कोट करके आपके सामने पेश की है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, हलाल करार दिया जाएगा, म्यूजिक को हलाल किया जाएगा, शराब को हलाल किया जाएगा। अगर आलिम फतवा नहीं देंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सादिक कैसे आएगा। और यहाँ पर एक बात वाज़ेह होनी है कि हजारों लाखों करोड़ों में अगर किसी अपने आप को आलिम कहने वाला अगर ये फतवा दे दे कि म्यूजिक हलाल है, अगर किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने उस किताब का मुताला किया तो वहां भी शुरूत मौजूद हैं, कंडीशंस मौजूद हैं, अगर उस कंडीशंस पर अमल किया जाए तो फिर भी आज यहाँ हमारे इलाके के अंदर जिन लोगों ने म्यूजिक को हलाल करके बताया है वो उस पर भी उतर नहीं सकेंगे, उस कंडीशंस भी उतर नहीं सकेंगे। इसलिए कि उन्होंने लिखा है कि अगर म्यूजिक बताए जाए लेकिन उसके साथ कोई हराम काम शामिल न हो, यानी कोई बेपर्दगी न हो, कोई औरतें उसमें शामिल न हो, और म्यूजिक हो लेकिन उसकी वजह से वाजिबात ज़ाये न हो, नमाज के वक्त न बजाया जाए, अजान के वक्त न बजाया जाए, नमाज होती रहे और म्यूजिक चलता रहे, ऐसा ना हो। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस बयान किए हैं और इस्लामी अदब के खिलाफ न हो। इस तमाम कंडीशंस को अगर आप देखते हैं तो जिन आलिमों ने बहुत ही ऐसा कहिए कि उनकी कोई तादाद नहीं, ऐसे किसी ने भी अगर हलाल करने की कोशिश भी की है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई की वजह से, उन लोगों के कंडीशंस भी सख्त हैं, उन कंडीशंस पर भी कोई म्यूजिक नहीं चला सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज अहादीस में खुली तौर पर म्यूजिक के मजम्मत होने के बावजूद भी उसको आम करने की कोशिश और उसको हलाल करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसी महफिलों से गुरेज करना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि क़यामत की निशानी है जो जाहिर हो रही है। ऐसा नहीं कि ये कोई दलील पेश कर रहा है या ऐसी बात नहीं है। तो मालूम हुआ कि म्यूजिक एक ऐसी लानत है कि जो क़यामत के करीब जिसको हलाल करार दिया जाएगा और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन को जो है धंसा देंगे, बल्कि आसमान से पत्थर बरसाएंगे और इंसानों में से लोगों के चेहरों को मस करके सुअर और बंदर बना दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक की इतनी कराहत और इतनी मजम्मत की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन औ जरसुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मजमुए के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर अगर घंटी बज रही हो या कुत्ता हो, वहां फरिश्ते हाजिर नहीं होंगे। आप कहेंगे यहाँ तो घंटी की बात है, म्यूजिक की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस में इसकी वजाहत फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल जरसु मिन मज़ामिर शैतान, के घंटी शैतान के म्यूजिक के आलों में से है। घंटी जो है, ये घंटी जो बजती है, यह शैतान के तबल और शैतान के म्यूजिक के आलों में से है, इसलिए इसको न बजाया जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के गले के अंदर घंटी बजाने से मना किया और औरतें अपनी पैर के अंदर घुंघरू पहनने से मना किया। ये तमाम कौमों की मजहबी पहचान है और जहां मजहबी पहचान है वहीं तहजीबी पहचान भी है। गैर कौमों का
غیر قوموں کی مذہبی پہچان ہے، یہ ان کا کلچر ہے. ایک تو کلچر بھی ہے اور ایک مذہبی پہچان بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی عبادتوں میں موسیقی ہوتی تھی، ان کی عبادتوں میں گانا بجانا ہوتا. 9واں پارہ پڑھو آپ. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. ان کی تمام ہی مذہبی مناسبتوں میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ ڈھول بجتا ہے، موسیقی ہوتی ہے مذہبی مناسبتوں میں. تو گویا وہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے، اور جس طرح وہ ان کی مذہبی شناخت مذہبی پہچان ہے وہ ان کے کلچر کا بھی ایک حصہ ہے. ان کی شادیوں میں موسیقی ہوتی ہے، ان کے رنج و غم میں موسیقی ہوتی ہے. اور کرسچنوں کی تاریخ میں تو یہ تصور ملتا ہے کہ موت کے وقت میوزک بجاتے ہیں کرسچن. موت کے وقت خصوصاً کوئی اجتماعی حادثہ ہو جائے، اجتماعی حادثہ ہونے والا ہو، باقاعدہ کرسچن حضرات موسیقی بجاتے ہیں. تو موسیقی بنیادی طور پر غیر قوموں کی مذہبی پہچان بھی ہے اور غیر قوموں کے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور شریعت کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. شریعت نے کہا کہ جو شخص غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہ پہلی چیز. اور دوسری بات، موسیقی کی جو آواز ہے، دیکھو عام طور پر ایک بات کہتے ہیں کہ موسیقی جب کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل جیسے کوئل کی آواز ہوتی ہے، بلبل کی آواز ہوتی ہے، کتنی پیاری لگتی ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی. ٹھیک ہے، بلبل کی آواز، کوئل کی آواز واقعتاً رب کی قدرت اس سے معلوم ہوتی ہے، اس کو ضرور سنیے آپ، رب کی قدرت معلوم ہوتی ہے. لیکن موسیقی کی جو آواز ہے یہ جو ہے انسان کے اخلاق اور کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. موسیقی کی جو آواز ہے، میوزک جسے کہتے ہیں، انسان اس آواز کا ایسا رسیا ہوتا ہے اور ایسا غلام بنتا ہے. موسیقی کے راستے سے انسان کے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں اور بہت سارا اخلاقی بگاڑ آتا ہے. جو انسان موسیقی کا رسیا ہوتا ہے وہ ایک مرحلے پہ پہنچ کے عورت کا رسیا ہوگا، ایک مرحلے پہ پہنچ کے شراب و کباب کا رسیا ہوگا. اسی لیے حدیثوں میں جہاں موسیقی کا ذکر ہے، موسیقی کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہے، ناچنے والیوں کا ذکر ہے، گانے والیوں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، کباب کا ذکر ہے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ موسیقی ایک ایسی چیز ہے، یہ جہاں آتی ہے تنہا نہیں آتی، اپنے ساتھ برائیوں کا ایک سلسلہ لے کے آتی ہے. اور یقین نہیں آتا ہے تو دیکھو آج جو لوگ موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں، موسیقی سے دلچسپی رکھنے والی، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی زندگیاں جو ہے نعوذ باللہ کہ کس طرح کی بدکاریوں میں اور برائیوں میں، لا یعنی کاموں میں اور بیکار کے کاموں میں گزرتی ہے. مجھے اس سلسلے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اور بھائیوں، موسیقی یہ کانوں کا زنا ہے. موسیقی یہ کانوں کا زنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعضاء